पढ़ा जाए। इबारत कौन पढ़ेगा? हाँ, वक़द यकूनु से नहीं वक़द यकूनुल वाउ लिल हाली وقد تكون الواو للحال فتجمع بين الحال وبالحال وحينئذ تفيد معنى الشرط. مثاله ما قال في المعلول إذا قال لعبده أدي إلي ألفا وأنت حر، يكون الأداء شرطا للحرية. وقال محمد رحمه الله في السير الكبير إذا قال الإمام للكفار افتحوا الباب وأنتم آمنون لا يأمنون بدون الفتح. ولو قال لحربه أنزل وأنت آمن لا يأمن بدون النزول. بس کل کے سبق میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے اور ترتیب کے لیے ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حساب سے. آج کے سبق میں یہ بات بیان ہونے جا رہی ہے کہ واو کبھی مجازن حال کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ ہے سبق کا خلاصہ. 2-3 منٹ میری بات آپ دھیان سے سنیں تو پورا سبق آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. فرماتے ہیں وقد یکون الواو للحالی کہ کبھی کبھی واو حال کے معنی میں بھی آتا ہے. آگے لکھا ہے فتجمع بین الحال و ذی الحال، اور جب یہ حال کے معنی میں ہوتا ہے تو اس وقت ذو الحال کے معنی میں بھی، یعنی یہ حال ہونا حال اور ذی الحال دونوں کو جمع کر دیتا ہے. یعنی جمع کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور حال کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے اس میں کہ واو کی اصلیت یا واو کے اصلی معنی تو جمع کے لیے ہی آنا ہے، یہی اس کے اصلی معنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجازن، حقیقت اور مجاز کے معنی پڑھے ہیں نا آپ نے. کسی لفظ کے ایک حقیقی معنی ہوتے اور ایک مجازی معنی ہوتے. حقیقی معنی ہی مراد ہوتا ہے، لیکن کبھی جب حقیقت میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو مجازی معنی مراد ہوتے ہیں. تو وہی سبق یہاں پر بھی ہے کہ کبھی واو بطور مجاز کے حال کے معنی میں آتا ہے. جی، اور جب یہ حال کے معنی میں ہوتا ہے تو ذی الحال کے یعنی ذو الحال کے معنی بھی رکھتا ہے. یعنی لکھا فتجمع بین الحال و ذی الحال، اس وقت یہ حال اور ذو الحال دونوں کے معنی اپنے اندر رکھتا ہے. ایسا کیوں ہے کہ حال اور ذو الحال دونوں معنوں کا احتمال ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ حال اور ذو الحال جی دونوں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک حکم میں شامل ہوتے ہیں. کیسے شامل ہوتے ہیں؟ ایسے شامل ہوتے ہیں جیسے موصوف اور صفت شامل ہوتے ہیں کہ موصوف بول کر کے صفت اور صفت بول کر کے موصوف مراد لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جی حال اور ذو الحال بھی ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اگر موصوف صفت ایک ساتھ جمع، کیونکہ اصل میں بتاتے ہیں کہ جو حال ہے یہ ذو الحال کا معنی کے اعتبار سے صفت ہی ہوتا ہے. یعنی جیسے ایک مثال ہے کہ جا زید راکبا، زید آیا سوار ہونے کی حالت میں. تو جا زید میں زید ذو الحال ہے اور راکبا حال ہے. تو جو حال ہے وہ ایک طریقے سے صفت ہے ذو الحال کی کہ زید آیا
اس صفت کے ساتھ کہ وہ سوار تھا، تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ حال کے اندر ذوالحال کی صفت ہوتی ہے، اور موصوف صفت ایک حکم میں ہوتے ہیں، تو ذوالحال اور حال بھی ایک صفت میں ہو سکتے ہیں۔ جو فرماتے ہیں جیسے معطوف علیہ کا ایک حکم ہوتا ہے، اسی طریقے سے معطوف علیہ کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ معطوف علیہ کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ کہ وہ کیونکہ درمیان میں جو واو حال ہوگا، جی واو جب حالیہ ہے تو واو کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ حال ہے، اس سے پہلے والا جو کلمہ ہے نہیں، وہ معطوف ہوگا، بعد والا جو کلمہ ہے وہ معطوف ہوگا، پہلے والا معطوف علیہ ہوگا۔ تو معطوف علیہ ایک حکم میں ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جب معطوف علیہ ایک حکم میں ہے اور موصوف صفت ایک حکم میں ہے، تو یہ اس کا جو جملہ ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے معطوف علیہ بھی ہوتا ہے اور موصوف صفت بھی ہوتا ہے۔ اور جیسے موصوف صفت ایک حکم میں شامل ہوتے ہیں، معطوف علیہ ایک حکم میں شامل ہوتے ہیں، ایسے ہی حال اور ذوالحال دونوں کے معنی کا یہ احتمال رکھے گا۔ سمجھ رہی بات؟ وہی فرماتے ہیں فتجمع بین الحال و ذوالحال۔ لیکن یہ مسئلہ بہرحال یہاں باقی رہتا ہے کہ اگر واو مجازاً حال کے معنی رکھتا ہے اور حقیقتاً وہ جمع کے معنی رکھتا ہے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واو یہاں پہ جمع کے معنی میں ہے یا حال کے معنی میں ہے؟ تو پھر وہی بات پھر پلٹ کے آ جائے گی کہ جہاں حقیقت اور مجاز میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوتا ہے اور اس کے معنی مراد لینے میں، حقیقی معنی مراد لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، تب تک مجازی معنی مراد نہیں لے جاتے۔ تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ واو جب جمع کے معنی میں جب کوئی رکاوٹ اور کوئی مانع ہوگا تو اس صورت میں وہ حال کے معنی میں ہوگا، اور جب کوئی مانع نہ ہوگا تو جمع کے معنی میں ہوگا، ہے نا بات سمجھ میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس میں قرینے کی ضرورت پڑے گی، تو اس کی تفصیل تو ابھی بعد میں آئے گی۔ فی الحال یہ دیکھیں کہ واو کبھی کبھی دیکھیں ترجمہ ملا لیں، وقد یکون الواو للحالی، کبھی کبھی واو جو ہے وہ حال کے معنی میں ہوتا ہے، فتجمع بین الحال و ذوالحال، تو اس وقت یہ واو جو ہے حال اور ذوالحال کے درمیان جمع رہتا ہے، یعنی دونوں کا احتمال لگتا ہے کہ وہ جمع کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور حال کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ بات ہم بتا چکے ہیں آپ کو۔ فرماتے ہیں ایک تیسری بات بھی ہے یا دوسری بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وحینئذ تفید معنی الشرطی، کہ جب واو حال کے معنی میں ہوگا تو اس وقت وہ شرط کے معنی بھی دے گا، وہ شرط کے معنی بھی دے گا، یعنی واو کے بعد جو کلمہ آئے گا، واو کے بعد جو جملہ آئے گا وہ پہلے جملے کے لیے شرط ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مثال دیکھیں، جیسے مثال ہے قال فی المازونی، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد مازون کے بارے میں کہا ہے۔ مازون اس غلام کو کہتے ہیں جس کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ آزاد ہیں اگر آپ اتنا پیسہ دے دیں، تو اس کو عبد مازون کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے اپنے غلام سے کہا ادی الی الفا وانت حر، کہ تم مجھے 1000 روپے دو جی اور تم آزاد ہو، یہ جملہ اس نے کہا، تم 1000 روپے دو اس حال میں کہ تم آزاد ہو۔ فرماتے ہیں یکون الاداء شرطا للحریتی، تو یہاں پہ یکون الاداء شرطا، 1000 روپے کی ادائیگی یہ بدرجہ شرط ہوگا آزادی کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبارت یہ ایسے بنے گی کہ انت حر ان ادی الی الفا، اگر تم مجھے 1000 روپے دے دو تو تم آزاد ہو، اس طریقے کی عبارت بن جائے گی، ہے نا؟
تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس مثال سے یہ معلوم ہوا کہ وَأَنْتَ حُرٌّ میں جو واو ہے یہ حال کے معنی میں بھی ہے، جی حال کے معنی میں بھی ہے، لیکن ادی الیہ الفن بدرجے شرط ہوگا کہ جب تک کہ 1000 روپے کی ادائیگی نہ ہوگی تب تک کی آزادی بھی نہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا واو یہ حال کے معنی میں جب بھی ہوگا، واو حال کے معنی میں جب بھی ہوگا تو وہ شرط کے معنی کو بھی متضمن ہوگا۔ چنانچہ آپ اس عبارت میں آپ دیکھ لیں کہ جب تک کہ 1000 روپے کی ادائیگی نہیں ہوگی تب تک کہ وہ غلام آزاد نہیں ہوگا، حالانکہ یہاں کوئی حرف شرط موجود نہیں ہے اور نہ یہ جملہ شرط و جزا کے انداز میں ہے، یعنی یہ عبارت شرط و جزا نہیں ہے لیکن شرط و جزا کے معنی میں ہے۔ تو یہ شرط و جزا کیسے بن گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حال بھی ذوالحال کے لیے ایسے ہی قید ہوتا ہے جیسے شرط جو ہے قید ہوتی ہے جزا کے لیے، تو گویا واو حالیہ ایک طریقے سے شرط و جزا کے معنی کو متضمن ہے۔ تو سمجھ گئی بات؟ جی تو یہ اب یہاں سے آپ مثال دیکھیں، وقال محمد فی السیر الکبیر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سیر کبیر میں فرمایا ہے، اذا قال الامام للکفار، کہ جب امام کافروں سے کہے، یعنی امیر جو ہے وہ کافروں سے کہے، افتحوا الباب، دروازہ کھولو، یعنی قلعے کا دروازہ کھولو، وانتم آمنون، اس حال میں کہ تم مامون ہو، یعنی ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، دروازہ کھول دیجئے، اگر آپ دروازہ کھول دیتے ہیں تو ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے کیونکہ ہم آپ سے امن کا وعدہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یأمنون بدون الفتح، وہ امن میں نہ ہوں گے بغیر کھولے ہوئے، دروازہ کھولے بغیر وہ نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افتحوا الباب وانتم الآمنون، وانتم آمنون میں جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، واو حالیہ ہے لیکن شرط کے معنی کو متضمن ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فتح باب یہ شرط ہے، یہ شرط ہے حصول امن کے لیے، حصول امن کے لیے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ تیسری مثال، وَلَوْ قَالَ لِلْحَرْبِي، اگر کسی آدمی نے حربی یعنی کسی کافر سے کہا، حربی اس شخص کو کہتے ہیں جو دارالحرب میں ہو، دشمنوں کی نہیں دشمنوں کا کوئی آدمی ہو، دشمنوں میں سے کوئی آدمی ہو، تو اس آدمی سے کسی نے کہا انزل وانت امین، اتر آؤ، یعنی قلعے پہ سے اتر آؤ یا پہاڑ پہ سے اتر آؤ، وانت امین، اس حال میں کہ تم امن ہو۔ فرماتے ہیں لا یامن بدون النزول، اسے امن حاصل نہ ہوگا جب تک کہ یہ اترے گا نہیں، بغیر اترے ہی امن میں نہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واو یہاں پہ حال کے معنی میں ہے اور یہ شرط کے معنی کو متضمن ہے، شرط کے معنی کو متضمن ہے کہ جب تک انزل نہ ہوگا تب تک جی آمن بھی یا مامون بھی نہ ہوگا۔ تو یہ بات آپ تینوں مثالوں سے سمجھ گئے ہیں جی۔ لیکن ایک بات اس میں مزید سمجھنی تھی جس کو میں نے ابھی تک سمجھایا نہیں آپ کو، اور وہ بات یہ تھی کہ بھئی جب یہ واو یہاں پر ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں، پہلی مثال ہے ادی الیہ الفن وانت حرن، دوسری مثال ہے جی افتحوا الباب وانتم آمنون، اور تیسری مثال ہے انزل وانت آمنون۔ ان تینوں مثالوں میں واو حالیہ ہی کیوں ہے؟ واو جمع کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یار سبق چل رہا ہے، اس بات کا سبق چل رہا ہے کہ واو جمع کے لیے آتا ہے اور واو کے حقیقی معنی جمع ہی کے ہیں، تو حال کے معنی کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کی تقریر ابھی گزر چکی ہے آپ کے سامنے کہ جب حقیقی معنی مراد لینے میں دقت ہوگی تبھی حال کے معنی ہوں گے۔ چنانچہ واو اگر جمع کے معنی میں لے لیں گے تو شرط کے معنی پائے جائیں گے، پائے نہیں جائیں گے، لہذا اس عبارت کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا۔
تو اس سے معلوم ہوا یعنی قرینہ اس بات کی دلالت کرتا ہے، قرینہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہاں واو جمع کے لیے نہیں ہے بلکہ حال کے لیے ہے، حال کے لیے. اور جب وہ حال کے لیے ہوگا تو شرط کے معنی بھی رکھے گا، جبکہ جمع کے لیے ہوگا تو شرط کے معنی نہ ہوں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اسی پر یہ بات ہے کہ بھائی سنو، واو اگر حال کے معنی میں ہوگا تو حال کے معنی ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. تینوں مثالوں میں نہ ہوگا بلکہ جمع کے معنی میں ہوگا. یہ بات میں 3 مرتبہ کہہ چکا ہوں. اب اس کو مثال سے سمجھیے. پہلی مثال دیں گے جس میں دوسری شرط نہیں پائی جائے گی، یعنی قرینہ نہیں ہے اس میں. دیکھیے مثال کیا ہے. فرماتے ہیں کما فی قول المولا لعبدہ، جیسے مثال کے طور پر کوئی آقا اپنے غلام سے کہتا ہے ادی الی الفا وانت حر. یہ مثال ہے. فرماتے ہیں اس مثال میں دقت یہ ہے، اس مثال میں دقت یہ ہے کہ یہاں پر جمع کے معنی جی ادی الی الفا وانت حر، فرماتے ہیں ادی الی الفا. اگر کسی شخص نے یہ بات کہی کہ مجھے 1000 روپے دو اس حال میں کہ تم آزاد ہو. فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ یہاں پر جمع کے معنی ممکن نہیں ہے، یہاں پہ جمع کے معنی ممکن نہیں ہے. فإن الحریت يتحقق حال الادائی، چنانچہ حریت متحقق ہوگی ادا کی حالت میں، یعنی جب پیسے دیے جائیں گے. وقامت الدلالۃ علی ذلک، اور دلالت اس بات پر قائم ہے کہ یہاں پر یہ حال کے ہی معنی میں ہے. جی فإن المولا لا يستجب علی عبدہ، کیونکہ مولا واجب نہیں کر سکتا اپنے غلام کے اوپر مال ما قیام الرقی، غلامی کی موجودگی کے ساتھ غلام کے اندر. وقد صح التعلیق بھی، ہاں تعلیق صحیح ہے، تعلیق کرنا صحیح ہے. فحمل علیہ، لہذا اس کو اسی پر محمول کر دیا جائے گا. یہ جو ہم آپ کو مثال دے رہے تھے ابھی، وہ مثال ابھی آئی نہیں ہے، وہ مثال آگے صفحے پہ آ رہی ہے. جی یہاں پر تو صرف اتنی بات بیان ہوئی ان تینوں لائنوں میں، ان تینوں لائنوں میں اتنی بات بیان ہوئی ہے کہ واو جمع کے معنی میں کب نہیں ہوگا اور حال کے معنی میں کب ہوگا. تو وہی جواب ہے کہ حال کے معنی میں تب ہوگا جب جمع کے معنی میں دقت ہے. اب جمع کے معنی یہاں مراد لینے میں دقت ہے، یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ اپنے غلام کے اوپر، یعنی یہ جو عبارت ہے ادی الی الفا وانت حر، کہ تم 1000 روپے دو اور تم آزاد ہو، تو یہ عبارت غلط کیسے ہے؟ یہ عبارت غلط کیسے ہے؟ یعنی ادی الی الفا وانت حر، تم 1000 روپے دو جی اور تم آزاد ہو، یعنی حال کے معنی نہ لو بلکہ جمع کے معنی لو. تو کیا غلط ہے؟ جواب یہ کہ غلط یہ ہے کہ یہ اپنے غلام سے کہہ رہا ہے کہ 1000 روپے دو، تو غلام اور اس کا مال خود اس کی ملکیت ہے، غلام اور اس کا مال خود اس کی ملکیت ہے. اور غلام کے اوپر پیسے کو لازم کرنا ایسا ہے جیسے کہ اپنی ذات کے اوپر لازم کرنا. تو کوئی عقیل نام کا آدمی اگر یہ اپنے آپ سے کہے کہ اے عقیل سن، تیرے اوپر 10,000 روپے لازم ہے کہ تو عقیل کو دے، تو یہ تو کلام لغو ہے، یہ بیکار بات ہے. کوئی بھی چیز اپنے اوپر لازم نہیں کی جا سکتی، چنانچہ اپنے غلام کے اوپر پیسے کو لازم نہیں کیا جا سکتا. اور جب نہیں کیا جا سکتا تو یہ کلام لغو ہو جائے گا اگر اس کو جمع کے معنی میں لیں. تو جب پتہ یہ چلا کہ واو کو جمع کے معنی میں لینے میں دقت ہے، جب جمع کے معنی میں لینے میں دقت ہے تبھی یہاں پہ واو حال کے معنی میں ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا وہ مثال جو بھی ہم آپ کو اس سے پہلے بتانے جا رہے تھے، یہ مثال ہے. وہ کیا مثال ہے؟ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ مَرِيضَةٌ أَوْ مُصَلِّيَةٌ تُطْلَقُ فِي الْحَالِ وَلَوْ نَوَى التَّعْلِيقُ صَحَّتْ نِيَّتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّفْظَ وَإِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ مَعْنَى الْحَالِ إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ وَإِذَا تَأَيَّدَ ذَلِكَ بِقَصْدِهِ ثَبَتَ.
تو یہ جو 3 لائن کی عبارت ابھی ہم نے پڑھی، یہ عبارت مصنف علیہ رحمہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی ہم نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ جی اچھا ابھی دے دو، واو حال کے معنی میں تبھی لیا جا سکتا ہے، واو حال کے معنی میں تبھی لیا جا سکتا ہے جب اس کے اندر 2 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لفظ اس کا احتمال رکھے کہ یہ حال کے معنی میں ہے، اور دوسری شرط یہ تھی جی کہ اس میں کوئی دلیل موجود ہو، قرینہ موجود ہو۔ تو یہاں پہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے اس عبارت میں۔ کون سی عبارت ہے؟ انت طالقن و انت مریضۃ و مصلیۃ میں یہاں پہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط مطلب قرینہ نہیں پایا جا رہا ہے اس بات کا کہ یہاں پر واو حال کے معنی میں ہے، چنانچہ قرینہ نہ پائے جانے کی وجہ سے یہاں واو حال کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ جمع کے معنی میں ہوگا۔ بس یہ بات بتانا تھا۔ چنانچہ فرماتے سنو، انت طالق و انت مریضۃ، تو طلاق والی ہے اور تو مریضہ ہے، یہ ترجمہ ہوگا۔ یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ تو طلاق والی ہے اس حال میں کہ تو مریضہ ہے، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یا یہ ترجمہ ہوگا انت طالق وانت مصلیۃ، کہ تو طلاق والی ہے اور تو نمازیہ ہے، تو نماز والی۔ تو یہ ترجمہ ہوگا اس حال میں کہ تو مصلیہ ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ واو یہاں پر جمع کے لیے ہے، حالیہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حالیہ ہونے کی جو شرط پائی جاتی ہے 2، ان میں سے ایک موجود نہیں ہے یہاں پہ۔ اچھا کیوں نہیں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ کون آدمی ایسا پاگل آدمی ہوگا کہ اگر کسی کی بیوی مریضہ ہو اور وہ یہ بات کہے کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں اس لیے کہ تم مریض ہو۔ یہ کہیں ہوتا ہے؟ جب کسی کی بیوی بیمار ہوتی ہے تو بیمار ہونے کی وجہ سے آدمی کے اندر رحمت آتی ہے، پیار آتا ہے، ہمدردی آتی ہے جی، نہ کہ مزید غصہ آتا ہے کہ ہم تم کو طلاق اس لیے دے رہے ہیں کہ تم مریضہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا لفظ ہے مصلیۃ، کہ ہم تم کو طلاق دے رہے ہیں اس حال میں کہ تم نماز پڑھ رہی ہو۔ تو کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے گا؟ ارے سنو بھائی، طلاق دے گا بھائی؟ تو یہ بات یعنی یہ جو محل ہے یہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یعنی یہ ظاہر اس کا خلاف ہے کہ کوئی عورت نمازیہ ہو تو نماز کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے، یا مریضہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی طلاق دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو چونکہ یہ محل اس کا اجازت نہیں دیتا، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہاں واو حال کے معنی میں نہیں ہے۔ اچھا واو حال کے معنی میں نہ ہوگا تو کیا فرق پڑے گا؟ کہ یہ فرق یہ پڑے گا کہ بھی شرط کے معنی بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ شرط کے معنی اگر اس میں نہیں ہے تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تطلق فی الحال، کہ یہاں پر طلاق دے رہا ہے آدمی، انت طالق، یہ جملہ اسمیہ ہے، وانت مریضۃ، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہو گیا۔ وانت مریضۃ بھی خبر ہے، وانت طالق بھی خبر ہے۔ مریضۃ سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، لیکن انت طالق سے طلاق پڑ جائے گی۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ تطلق فی الحال، طلاق جو ہے تتکال واقع ہو جائے گی اور شرط کے معنی نہیں پائے جائیں گے، کیونکہ شرط کے لیے تو حال کا ہونا ضروری تھا۔ وَلَوْ نَوَى التَّعْلِيقَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، ہاں اگر وہ دل میں تعلیق کی نیت کرے، یعنی شرط کی نیت کرے آدمی، تو اس کی نیت صحیح ہوگی، لیکن دنیا میں نہیں، فیما بینہ وبین اللہ تعالی، لأن اللفظ وإن كان يحتمل، اس لیے کہ لفظ اگرچہ احتمال لگتا ہے حال کے معنی کا، کیونکہ میرا لگی بات ہو چکی ہے آپ کے سامنے،
احتمال لگتا ہے حال کے معنی کا، الا ان الظاہر خلاف ہو، مگر ظاہر اس کا خلاف ہے، جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ فرماتے وَإِذَا تَأَيَّدَ ذَلِكَ، لیکن اگر وہ تائید کر دے اس کی کہ نہیں بھائی تعلیق کی میری نیت تھی، فرماتے ہیں کہ بے قصدی اپنی اگر اپنے نیت کی قصد کی نیت تائید کر دے ثبت، تو یہ ثابت تو ہوگا، مگر وہاں آخرت میں ہوگا، یہاں نہیں ہوگا۔ تو ایک بات آپ کے سامنے سمجھ میں آ گئی کہ بھائی اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر واو حال کے معنی میں نہ ہوگا۔ تو قرینہ نہیں پایا گیا یہاں پہ، شرط نمبر 2، قرینہ نہیں پایا گیا یہاں پہ واو کے حالیہ ہونے کا، اس لیے یہ جمع کے معنی میں ہو گیا۔ اب دوسری 2 مثالیں اور آئیں گی جہاں پر یہ ثابت ہوگا کہ قرینہ کی بات نہیں ہے، وہاں وہ لفظ جو ہے وہ لفظ ہی، وہ محل ہی اس کا محتمل نہ ہوگا، یعنی واو کو حالیہ معنی میں لیں، عبارت ہی اس کی اجازت نہ دے گی، اور جب عبارت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، لفظ اس کا احتمال ہی نہیں رکھ رہا ہے، محل اس کو جھیل ہی نہیں پا رہا ہے، تو واو حال کے معنی میں نہ ہوگا، اور جب حال کے معنی میں نہ ہوگا تو کاہے کے معنی میں ہوگا؟ جمع کے معنی میں۔ تو اب اس کی 2 مثالیں آپ دیکھ لیں، اور یہیں پہ دیکھیں ختم ہو رہا سبق۔ وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً وَعَمَلْ بِهَا فِي الْبَزِّ لَا يَتَقَيَّدُ الْعَمَلُ فِي الْبَزِّ يكون المضاربة عامة لأن العمل في البذل لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة فلا يتقيد صدر الكلام به۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ لو یہ 1000 روپے لو کاروبار کے لیے، مضاربتاً، ضارب یضارب مضاربتاً، آپس میں کاروبار کرنا، ایسے کاروبار کو مضاربت کہتے ہیں جس میں دونوں آدمیوں کو نفع شامل ہو، تم کاروبار کرو، ہم کو بھی تھوڑا نفع ہو، تم کو بھی نفع ہو، اس کاروبار کو مضاربت کہتے ہیں عربی میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 روپے لو اور کاروبار کرو جا کے، اور کون سا کاروبار؟ وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَذِّ، اور اس سے کپڑے کا کاروبار کرو۔ تو یہاں پہ 2 جملے ہیں، دھیان سے سنو، خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَذِّ، 1000 روپے لو کاروبار کے لیے اور کاروبار کرو کپڑے کا۔ تو ان دونوں کے درمیان واو ہے۔ فرماتے ہیں سنو بھائی، یہ واو حال کے معنی میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جب واو حال کے معنی میں ہوگا تو پہلے والا جو ہے ذوالحال ہوگا، اور ذوالحال اور حال میں مقارنت ضروری ہے۔ جیسے جا زید راکبن کی ہم نے جو مثال دی تھی کہ زید آیا سوار ہونے کی حالت میں، تو زید کا آنا اور سوار ہونا ایک ساتھ ہوتا ہے کہ الگ الگ ہوتا ہے؟ ایک ساتھ ہوتا ہے۔ تو ذوالحال اور حال کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، دیکھیں۔ تو چونکہ زید جب آیا تو اس کا آنا اور سوار ہونا ایک ساتھ ہوا۔ اب تم جو 1000 روپے پکڑا رہے ہو، تو جیسے ہی تم 1000 روپے دو گے ویسے ہی مضاربت ہو جائے گی، کپڑے کا کاروبار اسی وقت ہو جائے گا؟ کئی دن لگیں گے؟ کاروبار میں تو ٹائم لگے گا نا، آدمی جائے گا، سوچے گا، دکان دیکھے گا، فرنیچر ڈھونڈے گا، یعنی یہ عمل بعد میں ہوگا۔ اور تو ذوالحال اور حال میں اقتران اور اتصال ضروری ہے، اور چونکہ آپ جو جملہ بول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خود حاضر الف مضاربتاً، یہ تو آپ نے ابھی ذوالحال تو ابھی ہو گیا، لیکن یہ حال تو اللہ جانے آج ہوگا کہ 1 ہفتے کے بعد ہوگا کہ 2 ہفتے کے بعد ہوگا۔ تو چنانچہ ذوالحال اور حال میں کسی بھی عبارت کو ذوالحال اور حال بنانے کے لیے شرط ہے کہ وہ عملاً بھی ایک ساتھ ہو، اقتران اور اتصال پایا جائے۔ چونکہ اس میں اقتران اور اتصال نہیں پایا جا رہا ہے، اس لیے یہ حال، یعنی یہ لفظ جو ہے وَعَمَلْ بِهَا فِي الْبَذِّ، یہ حال نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حال نہیں ہے تو واو حالیہ بھی نہیں ہے، اگر واو حالیہ نہیں ہے تو پھر واو جمع کے لیے۔ اچھا، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے فرق کیا پڑے گا کہ اس سے فرق پھر یہ پڑے گا کہ یہ پھر شرط کے معنی میں نہ ہوگا، کیونکہ شرط کے معنی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حال کے معنی میں ہو، اور جب یہ جمع کے معنی میں ہوگا تو شرط نہیں پائی جائے، اور جب شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر کپڑے کا کاروبار کرنا بھی شرط نہ ہوگا۔ 1000 روپے پکڑو اور کپڑے کا کاروبار کرو،
کپڑا چونکہ کپڑے والی جو عبارت ہے وہ حال بن نہیں سکتا، اور حال بن نہیں سکتا تو شرط بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر شرط نہیں ہے تو 1000 روپے لے کر کے ہم کوئی ٹھیلا لگاویں، جی امرود بیچیں، کوئی کاروبار کرے، سب صحیح ہے کیونکہ شرط نہیں ہے۔ وہ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی بات سمجھ میں؟ کپڑے کا کاروبار کرنا شرط نہ ہوگا، شرط ہونے کے لیے حال ہونا شرط ہے، حال ہونے کے لیے ذوالحال اور حال کا اقتران اور اتصال ہونا ضروری ہے۔ تو بات مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ مثال انہوں نے کیوں دی؟ یہ دی کہ یہ عبارت ایسی عبارت ہے کہ جہاں پر محل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ حال کے معنی میں ہو۔ فرماتے ہیں سنو، لا یتقید العمل فی البذی، چنانچہ عمل کو مقید نہیں کیا جائے گا کاروبار، یہ کپڑے کے کاروبار میں، وَيَكُونُ الْمُضَارَبَةُ عَامَةً، اور کاروبار عام ہوگا چاہے جو دل چاہے وہ کرے، لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَذِّ لَا يَصْلُحُ حَالًا، اس لیے کہ عمل فی البذ صلاحیت نہیں رکھتا تتکال کرنے کا، لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُضَارَبَةً، 1000 روپے لے کر کاروبار کرنے کے لیے، کہ یہ فوراً تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ مثال ہے جو میں نے آپ کو عرض کی کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد کرے گا وہ۔ فلا یتقید صدر الکلام بھی، چنانچہ پہلے والے جملے کو ذوالحال نہیں بنایا جا سکتا اس بعد والے کلمے کے ساتھ۔ تو یہ ایک مثال یہ ہوئی۔ وعلی ھذا قلنا، اسی بات پر متفرع کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو اسی بات پر، یعنی اوپر والی بات پر یہ مسئلہ ہے کہ اذا قالت لزوجہا، اگر کوئی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا طلقنی ولک الف، کہ تم مجھے طلاق دے دو، تمہارے لیے 1000 ہیں، تو ترجمہ کیسے کریں گے یہ ہے سوال۔ واو حالیہ کے کریں گے کہ واو جمع کے لیے کریں گے؟ جی اگر واو حالیہ کے واو جمع کے لیے کریں گے تو کچھ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں واجب کیوں نہیں ہوگا؟ کہ واجب ہونے کے لیے شرط ہونا ضروری، شرط ہونے کے لیے حال ہونا ضروری، حال ہوگا جب تبھی تو شرط ہوگا، اور شرط ہوگا جی اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے کہا طلقنی ولک الف، مجھے طلاق دے دو اور تمہارے لیے 1000 ہے، اگر یہ ترجمہ کرو گے تو کچھ واجب ہی نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے ترجمہ حال والا کیا ہی نہیں۔ اگر تم ایسے ترجمہ کرو اس کا طلقنی ولک الف، کہ مجھے طلاق دے دو اس حال میں کہ تم کو 1000 روپے ملیں گے، تو 1000 روپے ہو جائے گا، کیونکہ حال کا معنی ہی شرط کے معنی رکھتا ہے۔ یہی ہے اصول شاسی، کھیل ہے اس میں، آئی بات سمجھ میں؟ فرماتے ہیں فطلقہا، چنانچہ اس نے طلاق دے دیا۔ فرماتے ہیں لا یجب لہ علیہا شیء، شوہر کو کچھ بھی نہ ملے گا، گوئیاں بھی نہ ملے گی، جی کچھ نہ ملے گا، بس 2 ہی لائن ہے۔ لأن قولہا، اس لیے کہ عورت کا کہنا ولک الف لا یفید حال، لا یفید حال، کہ حال کا فائدہ نہیں دیتا ہے، لا یفید حال وجوب الالف علیہا، حال کا فائدہ نہیں دیتا جو 1000 کو واجب کر دے عورت پر۔ وقولها طلقنی مفید بنفسہ، ہاں اس کا قول طلقنی یہ اس کو اپنی ذات میں نفع پہنچا دے گا، یعنی طلاق تو ہو جائے گی۔ فلا یترک العمل به بدون الدلیل، چنانچہ عمل کو چھوڑا نہیں جا سکتا بغیر کسی دلیل کے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے کہ صاحب اگر یہ حال کے معنی میں نہیں ہے اور 1000 روپے اس کو مل نہیں رہے تو بیچارے کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، یار اس نے 1000 روپے چکر میں اس نے طلاق دیا تھا، لہذا اب اس نے طلاق دے دیا ہے تو اس میں شوہر کا نقصان ہو رہا ہے، لہذا پوری عبارت کو ہی چھوڑ دو۔ فرمایا نہ، تم نے اس سے کہہ دیا طلقت تو تمہارے کہنے سے طلاق ہو جائے گی جی، اور اس کو طلقت کہنے کے بعد طلاق نہ ہو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا ہم اس کو لغو قرار دے دیں، یہ ہو نہیں سکتا جی۔ بخلاف قول ہو، بخلاف اس صورت کے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے احمل هذا المتاع ولک درہم، بخلاف اس مسئلے کے جب کوئی آدمی اپنے کسی مزدور سے کہے کہ یہ سامان پکڑو میرا یہ کام کرو، تمہارے لیے 1 درہم ملے گا، یعنی ہماری مچھلی اٹھاؤ
یا ہماری جھوائی اٹھاؤ اور تم کو 1 درہم دیں گے، تو عبارت تو یہ بھی وہی ہے جی، عبارت تو یہ بھی وہی ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ دَلَالَةُ الْإِجَارَةِ يَمْنَعُ الْعَمَلُ بِحَقِيقَةِ اللَّفْظِ، اس لیے کہ اجارہ کی دلالت یمنع العمل، عمل کو روکتا ہے، بحقیقت اللفظ، لفظ کی حقیقت سے۔ کیا مطلب؟ یہ مسئلہ اجارہ ہے، یہ مسئلہ اجارہ ہے، وہ مسئلہ طلاق ہے۔ سنو، دونوں کی عبارت ایک جیسی ہے، لیکن اجارہ بغیر پیسے کے نہیں ہوتا ہے۔ سنو، اجارہ بغیر پیسے کے، کوئی مزدور بغیر پیسے کے کام نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر تو یہ اجارہ ہے کہ جب آدمی یہ کہہ رہا ہے جی، تو یہاں تو پیسے، یہ مسئلہ اجارت ہے، لیکن طلاق والا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اجارت نہیں ہے، بلکہ مسئلہ طلاق جو ہے وہ مسئلہ عقد تبرع ہے، نہ کہ عقد عوض۔ جی، عقد عوض نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی طلاق تب دے گا جب بیوی اس کو پیسے دے گی۔ اگر ایسے ہی ہونے لگے تو پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی اپنی بیوی کو طلاق دیں گے وہ پہلے پیسے اینٹھیں گے، کوئی 10,000 مانگے گا، جیسے اب شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آج کل بغیر پیسے کے، اور ایسے طلاق بھی نہیں ہوگی بغیر پیسے کے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ طلاق کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی یہ کہے کہ پیسے لو اور طلاق دو، کیونکہ طلاق جو دی جاتی ہے وہ نیکی کمانے کے لیے دی جاتی ہے۔ قرآن میں یہ بات ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر اس کو رکھنا ہو تو قاعدے سے رکھو، اور نہ رکھنا ہو تو آرام سے اس کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں لکھا ہے کہ نہ رکھنے کا ارادہ ہو تو پیسے لو اور طلاق دو، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ عقد عوض نہیں ہے، جبکہ جو اجارہ کا مسئلہ ہے وہ عقد عوض ہے۔ تو عقد عوض پر جو ہے عقد تبرع کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لہذا دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بس یہیں تک پڑھانا تھا، مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔